السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں محرم کا محترم مہینہ عطا فرمایا ہے۔ ناظرین، محرم کو ہم منحوس نہ سمجھیں۔ ہمارے کچھ دینی بھائی، ایمان والے بھائی محرم کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ محرم کے مہینے میں شادی بیاہ کرنا، خوشیاں منانا، گوشت مچھلی کھانا، ان ساری چیزوں کو معیوب سمجھتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ یہ عمل کیوں کر رہے ہیں؟ دلیل میں وہ یہ پیش کریں گے کہ اسی مہینے یعنی محرم کے مہینے میں سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ ان کے یہاں ماتم تھا، ان کے یہاں چولہا نہیں جلتا تھا، جس کی وجہ سے ہم بھی ماتم مناتے ہیں، ہم بھی غم مناتے ہیں۔ آئیے ناظرین، سب سے پہلے ہم یہ بات کریں کہ شہادت یہ غم کی چیز ہے یا خوشی کی چیز ہے۔ ناظرین، یہاں پہ یہ اس چیز کو دھیان میں رکھیں۔ میں مانتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ شہادت حسین واقعتاً ایک مومن کے لیے بڑی دردناک چیز ہے، لیکن ناظرین ہمیں شریعت کو سمجھنا ہوگا۔ جو سچائی ہے، جو حقیقت ہے، ہمیں اسے جاننا ہوگا۔ تو شہادت غم کی چیز ہے یا خوشی کی چیز ہے؟ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ ہرگز یہ خیال نہ کرو جو لوگ اللہ کے راستے میں مقتول ہو گئے، قتل کیے گئے، کہ وہ مردہ ہیں، بل احیا، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اب ان کا رب جو ہے ان کو اپنے پاس سے رزق پہنچا رہا ہے۔ یہ تو قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں شہادت ہونا یہ کوئی معیوب چیز نہیں ہے۔ خود ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی تمنا کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں اور میں قتل کیے جاؤں، پھر اللہ مجھے دوبارہ زندہ کرے، پھر میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں، پھر قتل کیے جاؤں، شہید ہو جاؤں، پھر جو ہے دوبارہ زندہ کیے جاؤں۔ تو ناظرین، اگر شہادت غم کی چیز ہوتی، معیوب چیز ہوتی، تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی تمنا نہ فرماتے۔ دوسری بات، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ موت کی تمنا نہ فرماتے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ موت کی تمنا نہ فرماتے، یہ شہادت کی موت کی تمنا نہ فرماتے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا شہادت کی موت کا تمنا کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شہادت کوئی معیوب چیز نہیں ہے۔ ناظرین، یاد رہے یہ شیعوں کا ایک پروپیگنڈا ہے کہ امت مسلمہ کو تمام اکابرین صحابہ سے کاٹ کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم پر ابھارنا۔ میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ مقام ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ تو یہ شیعہ حضرات یا ہمارے امت مسلمہ کے جو دینی ذہن کو رکھنے والے لوگ ہیں، جو دینی بھائی ہیں، یہ غم کیوں نہیں مناتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ مقام حضرت عثمان غنی کا ہے۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کب ہوئی پتہ تک بھی نہیں ہے۔ اس سے زیادہ بڑا مرتبہ حضرت عمر فاروق کا ہے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، کوئی غم نہیں۔ ان تمام اکابرین صحابہ سے زیادہ بڑا مقام ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ فرما جانا یہ امت کے لیے بڑی تکلیف دہ چیز تھی۔ لیکن اللہ کے رسول جس دن دنیا سے پردہ فرماتے ہیں اس دن کو کوئی یاد نہیں کرتا، اس دن کوئی غم نہیں مناتا۔ ناظرین، یاد رہیں یہ شیعوں کا، رافضیوں کا ایک طریقہ ہے کہ امت مسلمہ کے لوگوں کو
ان اکابرین صحابہ سے کاٹ کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کاٹ کر کے حضرت حسین کے غم پہ لوگوں کو کھڑا کرے۔ کیوں یہ رافضی حضرات، شیعہ حضرات ایسے کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو اکابرین صحابہ سے بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے۔ ناظرین، آپ خود غور کریں، آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ شریعت میں غم منانا اگر اسی طریقے سے جیسے کہ آپ نے 10ویں محرم کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا غم اگر آپ مناتے ہیں، تو پورے سال میں کوئی بھی دن ایسا خالی نہیں ہوگا جس دن آپ اور ہم کو غم منانے کے لیے وہ دن خالی ہوگا۔ ہمیں ہر دن غم منانا پڑے گا، اور شریعت اس چیز سے ہمیں منع کرتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے کہ جب کوئی بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، 2 4 دن 5 دن 8 دن اس کے ذہن میں وہ غم رہتا ہے، اس کے بعد دھیرے دھیرے نظام قدرت ہے، وہ چیز ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ ناظرین، تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیجئے کہ حضرت شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم منائے۔ تو ناظرین، میں اپنے امت مسلمہ کے ان نوجوانوں سے، ان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں جو شیعوں کے پروپیگنڈے کو سمجھ نہیں پاتے، ان کی چال کو سمجھ نہیں پاتے، اور اپنے آپ کو شہادت غم حسین منانے والوں میں شریک کرتے ہیں، اور بجائے غم منانے کے وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ ان کو پتہ تک نہیں چلتا کہ وہ غم کے بجائے خوشیاں مناتے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں نا کہ ہمارے ابا کا انتقال ہو جائے، ہماری امی کا انتقال ہو جائے، یا ہمارے اور کسی عزیز رشتہ دار کا انتقال ہو جائے، تو کیا ہم ڈھول بجائیں گے؟ کیا ہم تماشا کریں گے؟ کیا ہم میلہ لگائیں گے؟ تو شہادت حسین کے نام پہ ہم کیا کر رہے ہیں ناظرین؟ ہم اس دن اکھاڑا کھیلتے ہیں، کھیل کود کرتے ہیں، ڈھول تماشے کرتے ہیں، میلے لگاتے ہیں، ہم اپنی ماؤں بہنوں کو گھروں سے نکلنے پہ مجبور کر دیتے ہیں۔ وہ بے حیا ہو کے، وہ بے پردہ ہو کے گھروں سے نکلتی ہے، اور آ کے میلوں ٹھیلوں میں نوجوانوں سے، مردوں سے اپنی آنکھیں ملاتی ہیں، اور پھر رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ فلانے کی لڑکی فلانے کے ساتھ جو ہے بھاگ گئی، فلانے کا لڑکا فلانے کی لڑکی کے ساتھ غلط کام میں ملوث ہو گیا۔ ناظرین، ہم سمجھیں ہمارا دین آسان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دین کو آسان بنا کے پیش کیا ہے۔